4 طبقات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اہدنا الصراط المستقیم سے ان کے رستے پر چلنے کی دعا سکھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو کفر، شرک، بدعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، ان کے رستے سے پناہ کی دعا سکھائی ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں 286 آیات مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی اور بڑی سورت ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں گائے کا قصہ موجود ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو اس بقرہ کا لفظ ہونے کی وجہ سے اس کا سورہ بقرہ نام رکھا گیا۔ اور وہ قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، اور وہ وراثت کی وجہ سے قتل ہوا، کہ اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا مال وراثت حاصل کرنے کے لیے، اور رات کی تاریکی میں قتل کرنے کے بعد اس کو کسی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیا، اور صبح یہ شور مچ گیا کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کر دیا۔ حقیقت میں اس نے قتل نہیں کیا تھا، اور یہ معاملہ بہت آگے تک گیا، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اگر یہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا اس مردہ کے جسم کے ساتھ مسح کریں تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور یہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ پھر بنی اسرائیل چونکہ حجت باز لوگ تھے تو انہوں نے کہا گائے کیسی ہو، وہ کس عمر کی ہو، آیا اس نے ہل جوتی ہو یا نہ ہو، اس نے راہٹ سے پانی نکالا ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کے مختلف سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اور ہر بار ان کے لیے مشکل ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے گائے ذبح کر ہی ڈالی۔ اور جو ہی اس مقتول کے جسم کے ساتھ اس گوشت کے ٹکڑے کو مس کیا گیا اور وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور ایک بہت بڑا جو معاملہ تھا وہ حل ہوا۔ یہاں پہ ایک اور چیز کہ بنی اسرائیل میں اس وقت ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا تھا۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اس دنیا میں موجود زندہ مردہ ہے اور اس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو قیامت کے دن ساری انسانیت کو اٹھانا اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ انسانوں کے 3 ہی طبقات ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ ایمان والوں کا ہے، اور دوسرا طبقہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، احکامات اسلام کا انکار کرنے والے یعنی کافر، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ مسلمان ہیں نہ کافر یعنی منافق ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور 2 آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ ہے، اور 13 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور منافقین کی 12 جو ایسی بری صفات ہیں، صفات قبیحہ، ان کو ذکر کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس احکامات اسلام کا استہزاء کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جو وہ احکامات بیان کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دوسروں کو کہہ رہتے ہیں، حقیقت میں یہ اپنی ذات سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ صفحات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بقیہ کہ یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کبھی حق کی طرف کبھی باطل کی طرف، تو یہ کسی ایک جانب نہیں ہوتے۔ اس طرح کی صفات کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو بیان کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور اس سے پہلے بھی انسانوں کی تخلیق اسی وجہ سے۔ پھر آسمانوں سے بارش کا برسانا، رزق کا اٹھایا جانا، اور یہ قرآن پاک کا نازل ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لاریب کتاب نازل کی کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور انسان اس وقت کا انسان بھی اور آج کا انسان بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی کوئی آیت، کوئی بات بنا سکے، کہ ایسی لاریب کتاب ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا خلیفۃ الارض، اللہ کا خلیفہ بنایا جانا، نائب بنایا جانا، اور اس وقت سے شیطان کا عداوت کرنا، دشمنی کرنا، کہ اس شیطان نے کوشش کی
اور دشمنی کی، یہاں تک کہ اما ہوا اور آدم علیہ السلام ان کو زمین پہ اتارے جانے کا وہ معاملہ سبب بنا. تو یہ ایک استعارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح شیطان نے دشمنی کی تو قیامت کی صبح تک اولاد آدم کے ساتھ بھی دشمنی کرتا رہے گا اور اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہوگا. جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اس کی بہکاوے میں آ جائے گا تو اللہ کی نعمتوں سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات کی پیروی ہے اس کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے اور شیطان کو اپنا دشمن جانتے رہنا چاہیے. بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا ہے. ہر سپارے میں، ہر سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے، لیکن سورہ بقرہ میں بہت زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا اور ان کے دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعامات کیے تھے کہ ان کو ایمان کی دولت عطا کی، توحید کی دولت عطا کی، ان میں کثرت سے انبیاء بھیجے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا آنکھوں سے مظاہرہ کیا، دیکھا. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی غلامی سے نجات ملی، پھر اسی سمندر کے اندر، دریا کے اندر جس میں فرعون غرق ہوا، ان کے لیے رستے بنے تھے. پھر صحرائے سینا کے اندر جب ان کو بھوک لگی تو منہ و سلوہ نازل ہو گیا، پیاس لگی تو پتھر سے 12 چشمے، ہر ایک قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ نکل گیا، اور دھوپ نے ستایا تو بادلوں نے سایہ کر دیا. کپڑوں کی ضرورت پڑی تو ایسے کپڑے ان کے تن پر تھے کہ وہ ہر روز کے اعتبار سے اجلے ہو جاتے اور جسم کے اعتبار سے وہ بڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت انہیں عطا کی ہوئی تھی. اور یہاں تک کہ یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے. لیکن ان کا جو رد عمل تھا وہ ہمیشہ ناشکری تھا. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات عطا کی تو یہ حجت بازی میں لگے، اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اس شہر کے اندر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑے فرعون سے، ایک بڑے متکبر سے نجات عطا کی ہے، تو یہ اس شہر میں تکبرانہ انداز میں داخل ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور سب سے زیادہ انبیاء کی جو شہادتیں ہیں بنی اسرائیلیوں نے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو انہوں نے پس پش ڈالا. انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے احکامات الہی لائے تو ان کی حکم مدونی شروع کر دی. تو ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے جب احکامات کو پس پش ڈالا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ہمیشہ کی کا غضب اور ہمیشہ یہ مغلوب رہیں گے ان کی قسمت میں لکھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر سورہ اس پارے کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عظمت دی کہ ہر مذہب کا پیروکار وہ کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور ہمارا چونکہ دین حنیف ہے اور ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ہمارا دین انہی اصولوں پر ہے، دین اسلام انہی اصولوں پر ہے جن اصولوں کی تعلیمات ابراہیم علیہ السلام نے دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر قدم پہ آزمایا. مختلف طرح کی ابتلائیں آئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام ابتلاؤں پر، تمام آزمائشوں پر، تمام امتحانات پر پورے اترے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے امام بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو مستجاب الدعوات بنایا. انہوں نے ایک پرامن شہر کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی صورت میں انہیں ایک پرامن شہر عطا کیا جس میں اہل ایمان کو ہی نہیں، جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، انہیں بھی رزق عطا کیا جاتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے حوالے سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ ان میں ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو یہ 4 کام کرتا ہو، وہ تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو، اس کی تعلیم دیتا ہو، حکمت اور تزکیہ کرتا ہو۔ تو یہ چاروں صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اب نبی علیہ السلام کا جو لایا ہوا دین ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اور پھر آپ نے جن لوگوں کو ان تعلیمات پر کھڑا کیا، اولین جو لوگ ہیں صحابہ اکرام، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان جیسا اگر ایمان لے آؤ گے تو فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پالو گے، اس کو اٹھا دیں، تم ہدایت پالو گے، اور اگر تم اس رستے پر نہیں چلو گے تو پھر دائیں بائیں بھٹکتے رہو گے۔ گویا کہ اب دین نجات دین اسلام ہے، اور وہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ رمضان مبارک کی تمام خیریں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، عافیتیں نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ قرآن پاک کے اللہ خلاصہ کا یہ جو سلسلہ شروع کیا، اللہ کریم سے اپنی جناب میں قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ جو احباب یا اللہ بیٹھے ہیں سماعت کر رہے ہیں، ہمارا کہنا یا اللہ کی اپنی جناب میں قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ دنیا آخرت میں یا اللہ قرآن پاک کا ساتھ نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہر طرح سے عافیتیں، برکتیں عطا فرما، اس دن کی ہر طرح کی خیریں عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔